سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑے بڑے اعزازات رکھے ہیں۔ ان اعزازات سے اہل ایمان کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بلند مقام اور بہت زیادہ اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز اہل ایمان کے لیے شہادت کا اعزاز ہے۔ یوں سمجھیے کہ تمام موتوں میں ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، باہر صورت جانا ہے، لیکن دنیا سے جانے والی موتوں میں سب سے بہترین موت اور سب سے قابل فخر موت وہ شہادت کی موت ہے۔ ویسے تو اہل ایمان کی موت ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ قابل فخر ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے رب کے ہاں اجر پائیں گے اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا۔ لیکن جن لوگوں کا اجر بہت بڑا ہو اور جن کی شہادت ہی سے ان کا پروٹوکول شروع ہو جائے تو وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اچھا، یہ شہادت کی داستان اہل ایمان کے لیے بہت پرانی ہے۔ اہل ایمان کے لیے شہادت کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، اس لیے اہل ایمان اس کو تو اللہ تعالی کی طرف سے اعزاز سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو اعزاز سمجھا جائے اس چیز پر پریشان نہیں ہوتے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، کئی انبیاء شہادت کی موت سے سرفراز ہوئے۔ نبی سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نبی کائنات کے اندر سب سے قیمتی خون نبی کا ہوتا ہے، سب سے عظیم ترین جان نبی کی ہوتی ہے۔ نبی کی ایک خون کے قطرے کو ملا لیا جائے، پوری کائنات کے لوگوں کا خون ملا لیا جائے، ایک قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا مقام اللہ نے بہت بلند رکھا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ اعزاز اپنے انبیاء کو بھی دیا۔ حضرت یحییٰ شہید کیے گئے، حضرت زکریا شہید کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اسی حالت میں اٹھا لیا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے جا بجا یہ مضمون بیان کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انبیاء کو بغیر حق کے یہ بنی اسرائیل قتل کر دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کے خون کا مقابلہ کائنات کے کسی خون کے ساتھ کیا جا سکتا، نبی کو بھی اللہ نے شہادت سے سرفراز کیا۔ پھر دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام میں شہادتوں کی داستانیں، شہادت تو اس وقت شروع ہو گئی تھی اسلام کے اندر جب حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک خاتون سے ابتدا ہوتی ہے اسلام کی شہادت، اور اس کے بعد چلتے چلتے حضرت حمزہ کی شہادت۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر بڑے بڑے شہداء ہیں اور بڑے بڑے مظلوم شہید ہیں، لیکن حضرت حمزہ جن کا مسلح بنایا گیا، جن کا کلیجہ چیرا گیا، اور اس کو ہندا نے اپنے منہ کے اندر ڈال کر چبایا اس کو، اور نگلنے کی کوشش کی، نگل نہیں سکی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ، یہاں ایمان کا مسئلہ ہے نا، یہاں اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی شہادت پہ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو کسی کی شہادت پر کیا کرنا چاہیے۔ شہادت پر سب سے بڑا جملہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں۔
اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے لے کر آیا تھا اور اللہ ہی کیا کر لیا، اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کی سب سے بڑی آیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا اہل ایمان کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے۔ اہل ایمان شہادت پر یا کسی کے قتل پر یا اہل ایمان کسی کی موت پر کوئی اور بات نہیں کہتے، کوئی اور گفتگو نہیں کرتے، کوئی اس پر تبصرہ نہیں کرتے، کوئی اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، ما سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حمزہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا دکھ تھا، سب سے بڑی پریشانی تھی، لیکن یہ اعزاز تھا۔ اعزاز کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگر شہادت یہ کوئی اعزاز نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت نہ ہوتی تو میدان کارزار کے اندر کون اترتا ہے؟ پھر بدر کے شہداء کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر احد کے شہداء کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اہل بدر کے بارے میں تو میرے رب نے فرمایا اے ملوما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ جاؤ اس کے بعد جو زندہ ہیں وہ جو مرضی ہے کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ نے ان کو ویسے ہی بخش دیا۔ اور احد میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی رب کا یہی فرمان تھا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو۔ یہ شہادت وہ واحد موت ہے کہ جیسے ہی روح نکلتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ کسی موت پر یہ اعزاز نہیں ملتا، یہ اعزاز شہادت کی موت پر ملتا ہے کہ رب فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ، اے رب کی ہر بات پر راضی رہنے والے، رب کے ہر حکم کو پورا کرنے والے، اپنے رب سے راضی رہنے والے، اپنے رب کو راضی کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جو خاص اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری وہ نعمت جو کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے جنت، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اگر نعمت ملتی ہے تو شہید کو ملتی ہے۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود دعائیں فرمائیں، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمنا کی، آرزو کی، اور یہ آرزو کیوں نہیں پوری ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر آرزو اللہ نے پوری کی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے کیا کرے گا؟ بچا کے رکھے گا، آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا تو کی ہے، اور سرور کونین نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص صدق نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ شہادت کی تمنا کرتا ہے اور موت اس کو کہاں پر آتی ہے؟ بستر پر موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کی اس بات کی وجہ سے اللہ اس کو شہادت کا اجر عطا فرماتے۔ شہادت کی تمنا کرنے پر شہادت کا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کو بستر پر ہی موت آئے لیکن اجر آپ کو شہادت کا ملے گا، کیوں؟ کہ آپ نے تمنا کی تھی اس کی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا،
پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، اور پھر مجھے اللہ کی راہ میں کیا کر دیا جائے؟ شہید کر دیا جائے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے صرف اقتل کا لفظ ارشاد فرمایا، دوبارہ زندہ کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ 3 مرتبہ ہی کسی بات کی تمنا کی جا سکتی ہے نا، آرزو 3 ہی مرتبہ کی جا سکتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے وہ آرزو کی، اور آرزو کیا تھی؟ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موت کے بارے میں آپ تمنا فرما رہے ہیں، جس موت کے بارے میں آپ دعا فرما رہے ہیں، جس موت کے بارے میں اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ موت کون سی ہے؟ وہ شہادت کی موت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس راوی ہیں، فرمایا ما احد يدخل الجنہ یحب ان یرجع الى الدنیا، فرمایا جو بندہ دنیا سے چلا گیا، جنت کے اندر چلا گیا، وہ واپس دنیا میں آنے کے لیے کبھی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ ہر جمعرات کو لوگ آ جاتے ہیں اور ہر بدھ کو آ جاتے ہیں اور کبھی کبھار پھر سال کے بعد بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری ہماری باتیں ہیں، یہ ساری ہماری تمنائیں ہیں، یہ ساری ہماری من گھڑت باتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں کسی چیز۔ سرور کونین نے فرمایا کوئی آئے گا ہی نہیں واپس، کسی نے تمنا ہی نہیں کرنی واپس آنے کی۔ بتلائیے جو جنت میں چلا گیا وہ واپس دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ کس نعمت کی وہاں کمی ہے کہ جس کو چھوڑ کر وہ دنیا میں لینے کے لیے آئے گا؟ فرمایا کہ دنیا سے جو چلا گیا، اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، ان میں سے کوئی واپسی کی تمنا نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے جو واپسی کی تمنا کرے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدِ، فرمایا ایک شہید ایسا ہے یتمنا ان یرجع الى الدنیا، شہید یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا کی طرف واپس لوٹایا جائے۔ کیوں جی؟ شہید یہ تمنا کیوں کرے گا؟ دنیا میں اسے کوئی پروٹوکول چاہیے، دنیا میں اسے کوئی مال چاہیے، دنیا میں اسے کوئی جرنیل کے ساتھ چلنے کا کوئی اسے شوق چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی فیتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسے اعزاز کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے نشان حیدر دے دیا جائے، فلاں نشان دے دیا جائے، اس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور فَيَقْتُلَ 10 مرات، مجھے 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لما یرا من الکرامہ، فرمایا کہ جو اللہ نے اسے شہادت کی وجہ سے اعزاز دیا ہے، جو اللہ نے اس کو عظمت دی ہے، جو اللہ نے اسے شان دی ہے، اس کی بنا پر وہ یہ تمنا کرے گا کہ واپس دنیا میں جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، اور کسی وجہ سے دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، اس اعزاز کی وجہ سے، اس کرامت کی وجہ سے، اس جو اللہ نے اس کو عظمت عطا کی، وہاں پر جو جنت عطا کی، جو جنت کی انعام و اکرام اللہ نے دیے، اس کی بنا پر شہید یہ تمنا کرے گا کہ واپس بھیجا جائے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں شہیدوں کے بارے میں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ شہید واحد وہ دنیا کا فوت ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا شخص ہے کہ جو جب شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت ہی اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور اس پر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ اس کی میت پڑی ہوتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، بے گور و کفن پڑا ہے، بے یار و مددگار پڑا ہے، خون میں لت پت پڑا ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اس کا پروٹوکول شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے والد کے متعلق فرمایا تھا، جب حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کو شہید کیا گیا جنگ احد کے اندر، تو ان کی لاش اس طرح پڑی ہوئی تھی اور کفار ارد گرد کھڑے تھے، تلواریں لے کر کھڑے تھے اور ان کا مسلح بنا دیا گیا تھا۔ تو حضرت جابر بڑی پریشانی سے ان کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جابر پریشان نہ ہونا، تمہیں بظاہر تو ارد گرد کافر کھڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن تمہارے والد کی میت پر اللہ کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں اور انہوں نے سایہ کیا ہے۔ یہ شہید کی موت ہے جس پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور سایہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہید ہی واحد وہ دنیا کی شہادت ہی عظیم موت ہے،
اور شہید وہ عظیم انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کلام کرتا ہے، ورنہ اللہ بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کرتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ جب شہید ہوئے تو میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ پریشانی دو باتوں کی تھی، ایک تو والد دنیا سے چلے گئے، دوسرا والد کے اوپر قرض بہت زیادہ تھا، اور تیسرا میری چھوٹی چھوٹی بہنیں پیچھے موجود تھی جن کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی، والد کی جدائی اور والد کا قرض اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد دنیا سے چلا گیا، یہ مجھے پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جابر تیرے والد کو اللہ نے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اللہ نے پوچھا بتلا عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ عبداللہ نے کہا اللہ تو نے جنت عطا کر دی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر پوچھا عبداللہ بتلا تجھے کیا چاہیے؟ پھر پوچھا عبداللہ بتلا تجھے کیا چاہیے؟ عبداللہ نے تیسری مرتبہ یہ تمنا کی اے اللہ اگر میری کوئی آرزو ہے تو یہی ہے کہ واپس دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں شہید کر لیا جاؤں۔ فرمایا اے جابر تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد سے اللہ نے کیسے کلام کیا؟ فرمایا آج تک اللہ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کیا، تیرا والد واحد وہ خوش نصیب ہے اللہ نے تمام پردوں سے ہٹا کر ڈائریکٹ اس سے خطاب کیا۔ یہ حضرت عبداللہ کی عظمت تھی اور حضرت عبداللہ کی شہادت کو جو اللہ نے اعزاز بخشا کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے کلام فرما رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی۔ ام حارثہ یہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا جنگ احد میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک ماں تھی اور ماں کی تڑپ اور ماں کا غم نڈھال تھی غم سے۔ فرماتی حارثہ کے بارے میں میرا غم تھا کہ پتہ نہیں حارثہ کا کیا بنا ہے۔ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو سیدھا جنت میں گیا، بھائیو فکر کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب آپ بے فکر ہو جاتے ہیں پھر آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں، پھر آپ دعاؤں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ فکر مند ہوتے ہیں پھر اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، دوست و احباب کے لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں جو آپ کی طرف سے انہیں تحفے میں ملتی رہتی، جو آپ کی طرف سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جو آپ کی طرف سے اللہ ان کو دیتا ہے کہ تیرے ورثاء نے یہ تیرے لیے بھیجا۔ تو حضرت ام حارثہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے بارے میں کیا معاملہ ہے مجھے بتلائیے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں رونا دھونا کچھ کروں۔ جس طرح ایک کسی ماں کا ایک بچے کے بارے میں خیال ہوتا ہے یا تڑپ ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے کہ پھر میں اپنے آنسو بہاؤں، تو سرور کونین نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ام حارثہ جو ہے وہ یہ نہ سمجھ کہ وہ کسی عام جنت میں ہے، اللہ نے اس کو وہ جنت عطا کی ہے جو سب سے بہترین ہے، اللہ نے اس کو جنت الفردوس عطا کی۔ پھر فرمایا جنت الفردوس پتہ ہے کیا ہے؟ جنت الفردوس وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جس کی دائیں جانب بھی نہر ہے بائیں جانب بھی نہر ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نہر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا، جنت بھی اللہ سے سب سے بہترین اللہ سے جنت مانگو۔ فرمایا حارثہ کو اللہ نے صرف جنت نہیں دی، جنت الفردوس عطا کی۔ شہید کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت بڑے بڑے اعزازات دیتا ہے۔ پھر فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، یہ بھی ایک شہید کا پروٹوکول ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حالانکہ وہ دنیا سے جائے گا تو شہید ہوگا نا، موت آئے گی تو شہید ہوگا نا۔ ظاہر بات ہے دنیا سے گیا ہے، لہو ٹپکا ہے، جان نکلی ہے، پھر اس کو دفنایا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوت تو ہوا ہے، لیکن اب اعزاز یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بل احیاء،
بلکہ یہ زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا. اس روایت میں جامع ترمذی کی ایک تشریح موجود ہے حدیث کی. فرمایا کہ اللہ تعالی جو شہید ہیں ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ڈال دیا. شہیدوں کی جو روحیں ہیں ان کو اللہ نے کس کے جسموں میں ڈال دیا ہے؟ سبز پرندوں کے. یہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ پورا دن جنت میں اڑتے ہیں، پورا دن جنت کی سیر کرتے ہیں، پورا دن جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں. پر لگ گئے ہیں پرندوں کی، اللہ نے ان کو پروٹوکول دے دیا ہے. اب یہ پورا دن جنت میں سیر کرتے ہیں. سرور کونین نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں. رات کو ان قندیلوں کے اندر آ کر یہ بسیرا کرتے ہیں، رات وہاں آ کر یہ آرام کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی. یہ وہ زندگی نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ یہاں پر آتے ہوں گے، ہماری مدد کرتے ہوں گے، ہماری مشکلیں حل کرتے ہوں گے. بھائیو اگر وہ مشکلیں ہماری حل کر سکتے تو اپنے آپ کو ان کو مشکل کبھی بھی نہ آتی. وہ مشکل کا شکار ہوئے تو دنیا سے گئے ہیں. شہادت مشکل ترین عمل ہے، مشکل ترین عمل ہے. جب اس سے بندہ سرفراز ہوتا ہے تو پھر اللہ یہ اعزازات دیتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تو زندہ ہے. جب زندہ ہے تو پھر اگلی بات ہم خود ہی نکال لیتے ہیں، زندہ ہے تو پھر دنیا میں آتے ہوں گے، پھر ہماری مشکلیں حل کرتے ہوں گے، ہماری پریشانیاں حل کرتے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ جو شہادتیں تھیں، یہ جو ان کو نصیب ہوئی، جو اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ اے علی تو ہماری مشکل کشائی کر. تو حضرت علی اگر مشکل کشا ہوتے تو شہادت سے سرفراز ہوتے، ان کو شہید کر دیا جاتا، ان کو لہو لہان کر دیا جاتا، ان کے بیٹوں کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا. ایسے ہو سکتا تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ من گھڑت اور بے بنیاد ہے. جو دنیا سے جاتا ہے وہ واپس لوٹتا نہ واپس لوٹتا ہے، نہ کوئی لوٹنے دیتا ہے، نہ لوٹنے کی ضرورت ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ایک پروٹوکول ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یرزقون، ان کو وہاں پر رزق دیا جا رہا ہے، وہاں پر خوبصورت ان پر انعامات کیے جا رہے ہیں. پھر شہید کو یہ پروٹوکول دیا گیا کہ شہید کو غسل نہیں دینا. یہ پروٹوکول ہے. دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، بندہ مر جائے غسل دیا جائے، تو میں غسل نہیں دینا، اس کا پروٹوکول ہے. پھر کیا ہے؟ شہید کو کفن نہیں پہنانا. جن کپڑوں میں یہ دنیا سے گیا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفنانا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن اسی حال میں آئے گا. يَخْرُجُ دَمُهُ، فرمایا کہ ان کے جسم سے، اس کی زخموں سے خون رس رہا ہوگا، اور بظاہر تو وہ خون نظر آتا ہوگا لیکن اس سے خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہو. یہ احساس ہے اس کا. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا احساس یہ ہے کہ خون آلود کپڑے پہنے ہوں گے، خون آلود جسم ہوگا، جسم سے خون رس رہا ہوگا، بہ رہا ہوگا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوگا، بتلا تیری یہ حالت کیوں بنی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی وجہ سے، اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، تجھے راضی کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے فرمائیں گے جہاں دنیا میں بھی میں تجھ سے راضی تھا، جہاں آخرت میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. اس سے بڑا اور کیا اعزاز چاہیے یہ شہید کے لیے. پھر فرمایا کہ شہید کو ایسا محل ملے گا جو کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں ملے گا. کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑا اعزاز، سب سے خوبصورت محل. سرور کونین نے فرمایا مجھے ایک محل دکھایا گیا، صحیح بخاری کی روایت. فرمایا اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا، اندر اور باہر سے ایک جیسا، خوبصورت، مزین، مرصع. فرمایا میں نے پوچھا یہ کن کا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا ہے کہ جن کو دنیا میں شہید کر دیا گیا، جو دین کی خاطر جانیں لٹا گئے، ان کے لیے اللہ نے یہ محل تیار کر رکھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ شہید کو ایک اعزاز یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے خون کا قطرہ نکلتا ہے
ابھی زمین پر نہیں گرتا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شہید کو اللہ یہ بھی اعزاز دیتا ہے کہ عذاب قبر سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یوم الفضل اکبر، قیامت کے دن ایک اعزاز یہ بھی ملے گا کہ جب ساری کائنات کے لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، شہید آرام سے سکون سے اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہوگا، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پھر شہید کے لیے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج کہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر شہید کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ 72 حوریں عطا کرے گا جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی، دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اور دنیا میں سب سے بہترین اللہ کی جو نعمت اہل دنیا کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حوریں ہیں جو اللہ نے شہید کو عطا کرنی ہے، اور ایک اور دو نہیں ملنی، 72 حوریں ملنی۔ پھر فرمایا کہ شہید کو یہ اعزاز ملنا ہے کہ 70 قرابت داروں کو، اپنے 70 قرابت داروں کو وہ ساتھ لے کر اللہ کی جنت میں سفارش کر کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اللہ اس کو بھی میں سفارش کرتا ہوں جنت میں دے، اللہ اس کو بھی جنت دے دے، اللہ اس کو بھی جنت دے دے۔ بھائیو یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اس لیے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں شہید اور دوسری طرف ہم پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پریشانی کس بات کی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ شہادت تو یہ تو اعزاز ہے، آپ اعزاز پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنی بھی لوگ گزرے ہیں آج تک کسی اعزاز پر آپ نے یہ حالت دیکھی ہے جو اس اعزاز پر ہو رہی ہے؟ اس اعزاز کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے بنیادی طور پر جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے، جو اللہ نے سرور کونین کے خاندان کو دیا ہے، کہ حضرت علی کے حصے میں بھی شہادت آئی، حضرت حسن کے حصے میں شہادت آئی، حضرت حسین کے حصے میں شہادت آئی۔ اللہ نے ان کو شہید کیا ہے، یہ اعزاز دیا ہے اللہ نے۔ اس اعزاز پر آج تک تماشا لگانا اور اس اعزاز پر جو ہے دنیا کو مصیبت کے اندر مبتلا کرنا اور اس اعزاز کو ایک بڑی قیامت کے طور پر پیش کرنا، یہ میرے خیال میں خاص کوئی ذہن تو ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا طرز عمل یہ نہیں، اہل ایمان کا طرز عمل یہ نہیں۔ اہل ایمان کیا ہے؟ اہل ایمان جب بڑی سے بڑی خبر آتی ہے اور بڑی سے بڑی بات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ پھر ہر سال ایک نیا انداز، ہر سال ایک نئی بات، ہر سال ایک نئی گفتگو، ہر سال ایک نئی پریشانی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کی کاروائی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا ایک طریقہ نکالا گیا، صحابہ کی عظمت کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ نکالا گیا کہ اس چیز کو بیان کرو اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو کیا کرو؟ مورد الزام ٹھہراؤ۔ تاریخ بڑی عجیب ہے، یاد رکھیں ایمان تاریخ پر نہ لائیں، ایمان قرآن و سنت پر لائیں۔ تاریخ ہماری مسخ ہے، آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی تاریخ محفوظ ہے؟ محفوظ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ نے اس کی گارنٹی اٹھا لی۔ محفوظ احادیث ہیں، کیوں؟ محدثین نے اس کی گارنٹی لی اور سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کسی سے حفاظت کروائے گا۔ لیکن تاریخ آپ کی محفوظ ہے؟ تاریخ آپ کی محفوظ نہیں۔ تاریخ کے اندر بہت سیاہی ہے اور بہت سقیم باتیں ہیں، بہت مشکل باتیں ہیں، اس لیے تاریخ کے ہتھے چڑھ کے کہیں اپنے ایمان خراب نہ کیجیے۔ تاریخ الگ ہے، قرآن و سنت الگ ہے۔ تاریخ پر ایمان نہیں لانا، قرآن و سنت پر ایمان لانا ہے، جو قرآن و حدیث کہتا ہے۔ قرآن و حدیث جو بات کہتے ہیں اس کو سر تسلیم خم ماننا ہے۔ تاریخ جو کہتی ہے اگر وہ قرآن و سنت کی موافقت ہے پھر مانیں گے، اگر قرآن و سنت کی موافقت نہیں ہے تو تاریخ کو ہم مان سکتے، تاریخ کو نہیں مان سکتے۔ اس لیے تاریخ کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام پر طعن نہ کیجیے، خلفائے راشدین کو برا نہ کہیے، عظمت صحابہ کو چیلنج نہ کیجیے، اہل بیت کو برا نہ کہیے۔ تاریخ ایک الگ چیز ہے اور قرآن و سنت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن و سنت کہتا ہے کہ صحابہ سارے جنتی تھے اور اہل بیت رسول اللہ کا خاندان بھی سارے جنتی تھے، یہ بخشے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے انہیں بخش دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے۔ ان کے بارے میں گفتگو کرنا اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔